حمد و سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق و کلام رکھنے والی تمام مخلوق اس کی مدح و ثنا سے عاجز اور درماندہ ہے، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے سے قاصر ہیں اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کہ جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے، جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ خدا ہمیشہ سے موجود ہے مگر حادث اور نوپید نہیں۔ وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی عدم و نیستی کے بعد نہیں۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور ہمسر نہیں۔ وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنارہ کش نہیں۔ وہ ہر چیز کا فاعل ہے لیکن اس کا فعل حرکات و آلات کا نتیجہ نہیں۔ وہ بصیر ہے جب اس کی مخلوق نہ تھی۔ وہ منفرد ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجھن ہو۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا۔ اس نے اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا اور گوناگون چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا اور ان طبائع کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا۔ اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محیط تھا اور ان کے احوال اور پوشیدہ کیفیات سے آشنا تھا۔ ہم اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو پوشیدہ معاملات کا رازدان ہے اور اس کے وجود پر مظاہر کے نشان راہبر ہیں، جس کا دیدار بینائی چشم سے محال ہے۔ جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اس کے وجود سے انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جس دل نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا ہے وہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ بلندی میں سب پر برتری رکھتا ہے اور قرب میں سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے قریب تر نہیں، مگر اس کی بلندی نے اسے اپنی مخلوقات سے دور نہیں کر دیا اور اس کی نزدیکی نے اسے خلق کے برابر نہیں بنا دیا۔ عقلیں اس کے صفات کی حدوں سے باخبر نہیں، مگر اس نے اپنی مخلوق کو ضرورت بھر معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ یقیناً وہ خدا ہی ہے کہ اس کے آثار و علامات وجود قلب منکر کو اس کی گواہی دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ خدا اس بات سے پاک اور بلند ہے کہ اسے کسی مخلوق سے تشبیہ دی جائے یا اس کے وجود کا انکار کرنے کی جرأت کی جائے۔ اور وہ خدا ہی ہے کہ رازداروں کے رازوں کو جانتا ہے اور چپ کے باتیں کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے۔ دل میں جو اندیشے ظن و گمان کے باعث جگہ بنا لیتے ہیں ان سے واقف ہے۔ پختہ ارادوں، دزدیدہ نظروں، دل کی چھپی ہوئی باتوں، غیب در غیب معاملات کا دانا و بینا ہے۔ اور وہ باتیں جنہیں سوراخ گوش چوری چھپے سن لیتا ہے اس کے علم میں ہیں۔ وہ سوراخ کے جن میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں گرمی میں اور حشرات جاڑے میں پناہ لیتے ہیں اس کی نظر میں ہیں، اور ماں اور اولاد کے فراق کے وقت کی صدائے گریہ وہ سنتا ہے۔ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ میوے کا مقام نمو کے درختوں کے رگ و ریشہ کے غلاف میں ہے۔ غاروں اور پہاڑوں اور دروں میں جائے پناہ بنانے والے حیوانات کے خفیہ اڈے اور ٹھکانے، درختوں اور ان کی چھالوں کے بیچوں بیچ مچھروں کے چھپ کر رہنے کی جگہیں، شاخوں سے پتوں کے اگنے کے احوال، اونچے اونچے بادلوں، پھر ان کے باہم پیوست ہو جانے والے ٹکڑوں اور بارش کی بوندیں گرنے کی جگہوں اور
اور ان چیزوں سے کہ بگولے جنہیں پراگندہ کر دیتے ہیں اور سیل باراں جنہیں نابود کر دیتا ہے، ان سب کا وہ رمز آشنا ہے۔ ریگستانوں میں حشرات کے رہنے اور چلنے کی جگہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے آشیانے، تاریک نشیمنوں میں مرغان ہوا کی نغمہ سرائی، صدف کے پردے میں رہنے والی چیزیں جنہیں دریا کی موجیں پرورش کرتی ہیں اور جنہیں رات کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے اور آفتاب کی روشنی نمایاں کر دیتی ہے، جن پر پے در پے تاریکی کے پردے اور درخشندگی کی روشنی پڑتی رہتی ہے، ان سب کا اسے علم ہے۔ اور پھر ہر نشان قدم، ہر آہستہ آواز، ہر حرکت، ہر سخن، ہر جنبش لب، ذرے ذرے کی مقدار و وزن، ہر جاندار کی جائے قرار، ہر صدائے آہستہ کا ہمہمہ، ہر نفس کا ارادہ، اور ہر وہ چیز جو روئے زمین پر ہے، وہ میوہ ہو یا برگ درخت جو اس سے گرتا ہے، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کے بندو، خدا سے اس دانا آدمی کی طرح ڈرو جس کے دل میں انجام کی فکر نے گھر کر لیا ہو، جس کے بدن کو خوف خدا نے لاغر کر دیا ہو، عبادت شب نے اس کی ذرا سی نیند بھی چھین لی ہو، جس کے تپتے ہوئے دنوں کو ثواب کی امید نے پیاسا بنا دیا ہو، جس کی خواہشات نفسانی کو زہد نے روک دیا ہو، جس کی زبان کو خدا کے ذکر نے متحرک کر دیا ہو، جس نے خوف کو اپنے بچاؤ کے لیے پیش رکھا ہو، جو راہ روشن سے ہٹے ہوئے راستوں سے روگرداں ہو کر منزل مقصود تک پہنچانے والے سیدھے راستے پر چلنے لگا ہو، شبہات کی حقیقت اس نے پہچان لی ہو، جس نے اپنے پر اطمینان دنوں اور آسائش کی نیند میں اخروی نعمتوں کی راحت اور نجات کی خوشخبری حاصل کر لی ہو، دنیا کو جس نے اچھے صفات کا حامل بن کر بسر کیا ہو، کامیابی کے عالم میں جس نے آخرت کا توشہ پہلے سے بھیج دیا ہو، اور عذاب الہی سے خائف ہو کر جس نے نیک کام کرنے میں جلدی کی ہو، زندگی کی عطا کی ہوئی فرصت میں جس نے عجلت کے ساتھ آخرت کے کام انجام دے ڈالے ہوں، پسندیدہ امور کی طرف راغب ہوا ہو اور قابل ترک چیزوں سے روگرداں رہا ہو، آج کی زندگی میں آنے والی کل کا دھیان رکھا ہو اور اپنے اعمال کو اپنی نظر میں رکھا ہو۔ ایک اور خطبے میں جناب امیر المومنین نے فرمایا، اے لوگو، ان سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قبل اس کے کہ تمہارے بعد والے تم سے سبق لیں، اور اس دنیا کو ذلیل سمجھ کر چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا جو تم سے کہیں زیادہ اس پر فریفتہ تھے۔ پس دنیا کی عزت پر دیوانے نہ بنو اور اس کی زینت اور نعمت پر فریفتہ نہ ہو جانا، اس کی مصیبت اور کلفت پر فغان و زاری نہ کرنا، کیونکہ اس کی عزت و ارجمندی ختم ہو جانے والی ہے، اس کی زینت و نعمت زائل ہو جائے گی، اس کی کلفت اور مصیبت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی ہر مدت اور ہر زمانے کو ختم ہونا ہے، یہاں تک کہ ہر جاندار کو فنا کے آغوش میں پہنچنا ہے۔ پس کیا ماضی کے آثار میں کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا میں دل اٹکانے سے تمہیں روکے؟ اور کیا اپنے آبائے اولی میں اگر تم عقل و فکر سے محروم نہیں ہو تو کوئی عبرت و نصیحت نہیں پاتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس دنیا سے جانے والے پھر کبھی واپس نہیں آتے، اور ان کے جانشین جو اس وقت زندہ ہیں وہ بھی ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے؟ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.